السلام علیکم جی، میں ہوں ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم دنیا۔ میرے بھائیوں، جو زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں ہمیں دیا ہے، اور حضور پاک کی زندگی پہ چل کے ان کے نقش قدم پر چل کے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ہمیں جو پروانہ دینا ہے انہی کے نقش قدم پہ چل کے دینا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے سنتوں پر، اور جو آج کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ غسل کے بارے میں، کہ غسل کا مسنون طریقہ کون سا ہے۔ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل کرتے تھے وہ کس طرح کرتے تھے؟ تو وہ غسل کرتے تھے، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو پونچوں تک یہاں تک دھوتے تھے، اس ہڈی تک، اور پھر بدن کے کسی حصے پر اگر منی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کو دھوتے تھے، اور اس کو 3 مرتبہ پاک کرتے تھے تاکہ اچھی طرح وہ منی وغیرہ جو لگی ہوئی وہ پاک ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ چھوٹا اور بڑا دونوں استنجا کرتے تھے، چاہے ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد مسنون طریقے سے وضو کرتے تھے، وضو مبارک کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر نہانے کا جو پانی ہے وہ قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو جو آپ کے پاؤں ہیں وہ کسی اور جگہ پر جا کے دھوئیں، اور اگر نہانے کا پانی قدموں میں جمع نہیں ہو رہا تو پھر اسی جگہ پہ آپ جو ہے اپنے پاؤں کو دھو ڈالیے۔ اور پانی اس کے بعد جو ہے اپنا جو پانی سر پہ ڈالیں، اور اس کے بعد پھر جب مکمل پاؤں تک وہ پانی پہنچ جائے اس کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالیں اور پھر بائیں کندھے پہ پانی ڈالیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور ایک دفعہ اسی طرح ہو گیا، کوئی بدن کا ایک بال بھی خشک نہ رہنے دیں، اور اس کے بعد پھر دوسری دفعہ اسی طرح کریں، پھر تیسری دفعہ اسی طرح کریں۔ اور جو ہے اگر بدن کو کسی جگہ سے خشک رہنے کا اندیشہ ہے تو اسے اچھی طرح مل لیں، اور 3 دفعہ اسی طرح پانی سین میں بہائیے۔ اور غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ جو یعنی کہ ٹاول وغیرہ سے ہم خشک کریں، آپ خشک کریں بدن کو یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں حضور پاک سے یہ وارد ہے کہ وہ کبھی اپنا جسم مبارک کپڑے سے خشک کر لیتے تھے اور کبھی نہیں، یہ بھی مسنون طریقہ ہے۔ اور اسی غسل کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ کو نئے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر غسل کے بعد آپ کا جو وضو ہے وہ ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ وضو کریں اور پھر آپ نماز پڑھیں۔ اور اس کی جو اگلی سنت ہے، آپ مسجد کے جا رہے ہیں، اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو آپ دوبارہ کر لیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی سنت ہے، جو اگر یعنی کہ جب سردی وغیرہ کا موسم ہوتا ہے، جب وضو کرنا ناگوار ہوتا ہے جسم کو، تو ایسی حالت میں وضو کرنا بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ اور غسل کرنے کا جو مسنون طریقہ تھا وہ میں نے شارٹ طریقے میں آپ کو بتا دیا، آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ غسل بھی مسنون طریقے سے کر سکیں۔ اور جو مہینے میں 4 جمعہ مبارک آتے ہیں، اگر آپ کو غسل کی ویسے ضرورت نہیں بھی پیش آتی تو جمعے والے دن غسل کرنا مسنون ہے۔ اور اگر آپ ایک یعنی کہ ماہ میں 4 دفعہ بھی غسل کرتے ہیں تو ایک جو سنت پہ عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور غسل میں کافی ساری سنتیں آ جاتی ہیں۔ اگر ایک سنت بھی گنی جائے پورے غسل کو تو جو ہے آپ کا جو مہینے کا 400 شہیدوں کا ثواب تو یہی بنتا ہے۔ پھر آپ اس کو مہینے سے دوسرا سال سے کنورٹ کر دیں، پھر آپ کی زندگی میں جتنے آپ غسل کریں گے سنت کے مطابق آپ کے شہیدوں کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ تو خود بھی سنتوں پر عمل کیجئے اور آگے بھی سنتوں پر عمل کرنے کی اپنے دوستوں کو تلقین کیجئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے اسی کے ساتھ ساتھ، اور ہمارے چینل کو بھی تھوڑا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔